نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام کا جذبہ ایثار تھا، کس طرح سے صحابیات نے آ کے تو اپنے زیورات دیے غزوہ تبوک کے لیے، کس طرح بے وسیلہ صحابہ کرام روتے ہوئے جاتے اور ایک دوسرے کی سنسیئر صحابہ نے کس کس طرح سے ہیلپ کی، ان کو سواریاں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں باہم پہنچائیں، فنڈ ریزنگ ہوئی، اور یہ 30,000 کا ایک قافلہ جو ہے لشکر یہ چلا روم کو زیر کرنے سن 9 ہجری میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو ذر غفاری اور ابو خیثمہ رضی اللہ عنہم۔ اب ان پانچوں میں سے 2 صحابہ کرام ابو ذر غفاری اور ابو خیثمہ یہ دونوں تو جا ملے لشکر کے ساتھ۔ اب لشکر اتنا ہیوج تھا نا کہ یعنی اس کا اگلا حصہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کہاں ہوتا تھا اور کتنی دیر کے بعد اس جگہ پر لشکر کا سب سے پچھلا حصہ پہنچتا تھا۔ اس لیے بہت سے یہ جو صحابہ کرام ہیں نا جو پیچھے رہے تو انہوں نے یہی سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی وہ تو قریب ہی ہے نا، ٹیل تو بھی قریب ہی ہے نا لشکر کی، تو ٹھیک ہے ہم جا ملیں گے۔ اور اسی طرح سوچتے سوچتے جو ہیں ان میں سے 3 کے دن گزر گئے اور وہ نہ جا ملے۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص پیچھے رہ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے رہنے دو، کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو وہ عنقریب تمہیں آ ملے گا، اور اگر خیر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دے دی ہے۔ اور اسی طرح سے جو منافقین تھے وہ اپنے گھروں میں بہت آرام سے اور رہنے لگے اور اپنی ذہانت پر بڑا فخر بھی کر رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھے بہانے لگائے اور ہم ساتھ نہیں گئے اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی جو ابو خیثمہ ہیں ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کو جب 10 دن گزر گئے تو یہ اپنے باغ میں گئے اور ان کی 2 بیویاں تھیں بڑی خدمت گزار وفاشوار، اور انہوں نے ان کے لیے شدید گرمی میں نا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا، سائبان بنایا ہوا، کھانا تیار، ٹھنڈا پانی، سب کچھ تیار۔ اور یہ جب انٹر ہوئے ہیں تو ان کو اتنی ندامت اور اتنا گلٹ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف کر چکا ہے، اگلے پچھلے ساری گناہ معاف کر چکا ہے، تو وہ تو سخت ترین گرمی میں جبکہ سورج آگ برسا رہا ہے اسلحہ لیے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے ہیں، اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈے پانی اور لذیذ کھانے اور مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اس کی بیویاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اور اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں۔ یعنی ابو خیثمہ کے دل سے یہ آواز اٹھی تو یہ چل پڑے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو کہا کہ میرا تیار کرو سامان، میں نے جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے ساتھ جانا ہے، اور یہ تبوک کی جانب چل دیے اور مدینہ سے اکیلے ہی چلے، اور راستے میں ان کو عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچے تو یعنی لشکر کے، تو ابو خیثمہ نے عمیر بن وہب سے کہا کہ میں ایک غلطی کر بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچنے دو تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں۔ تو عمیر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم پہلے چلے جاؤ، اور ابو خیثمہ آگے بڑھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک میں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے دور سے ایک آدمی کو آتے دیکھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوار آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یعنی یا اللہ
اللہ کرے کہ یہ ابو خیثمہ ہو۔ اور جب وہ قریب آئے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ابو خیثمہ ہی ہیں۔ تو بہرحال ابو خیثمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے اپنی پوری روداد سنائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ہلاکت کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا لکا، تمہارے لائق تھا، یعنی تم سے یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی، تمہیں ندامت ہوگی اور تم آ جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی۔ اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں اور بالکل اسلام کے شروع ہی میں یہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پوری تیاری کر کے نکلے، لیکن ان کا جو اونٹ ہے وہ اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا کہ یہ ساتھ چل نہ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل نہ سکے، اور انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ کچھ روز اس کو ذرا اچھی طرح سے کھلا پلا لوں تو یہ ذرا تندرست ہو جائے، تو پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلد ہی مل جاؤں گا۔ لیکن اچھی خوراک دینے کے باوجود اونٹ تھوڑی دور ابھی نکلا ہی تھا کہ پھر بے بس ہو گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پھر اونٹ کو وہیں چھوڑا اور اپنا سامان اٹھایا اور پیدل تبوک پہنچے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسے رہنے دو، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ عنقریب اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس کا معاملہ دوسرا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے راحت پہنچا دی ہے۔ ان ساری باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے اب دوبارہ سے آزمائے جا رہے ہیں مسلمان، اور نفاق جو ہے وہ چھانٹا جا رہا ہے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ پیدل سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور بالکل اسی طرح دور سے آتا ہوا دیکھ کر ان کو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ کوئی ایک دور سے اکیلا ہی چلتا ہوا پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ نے دعا کی کہ کن ابا ذر، اے الہی یہ ابو ذر ہوں۔ اور جب وہ قریب آئے تو ایک جو مجاہد ہیں انہوں نے دیکھا اور وہ خوشی سے چلائے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابو ذر ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو خوش آمدید، ابو ذر اکیلا سفر کرتا ہے، اکیلا ہی وفات پائے گا اور قیامت کے روز اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر آپ پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوری جو داستان ہے اپنے اونٹ کی وہ سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ابو ذر اکیلا سفر کرتا ہے، اکیلا وفات پائے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو بیسیکلی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا پہلے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام میں تھوڑا ڈس ایگریمنٹ ہوا، اور جب مسلمان بہت امیر ہو گئے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مال و دولت نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی اس کو سنبھالنا چاہیے، اور یہ جو آیات تھیں والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، یہ سورہ التوبہ کی آیات، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ اہل کتاب کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ان کا موقف ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، اور اگر مسلمانوں کے بارے میں ہو بھی تو پھر یہ ان کے بارے میں تھی کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کنز اس خزانے کو کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے، لیکن یہ کہتے تھے کہ کسی قسم کا مال ہمیں رکھنا چاہیے ہی نہیں، اور اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے پہلے یہ شام سے مدینہ آئے۔ مدینہ میں بھی یہ مسلمانوں کے حالات، کیونکہ بہت مسلمان خوشحال ہو چکے تھے فتوحات کے نتیجے میں، تو یہ یہاں پہ آ کے بھی اپسیٹ ہوئے، تو پھر یہ ربضہ چلے گئے، اور یہ وہیں اکیلے ان کی وفات ہوئی، اور پھر ایک قافلہ آ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہاں کون کس کی وفات ہوئی ہے، اور وہ عبداللہ بن مسعود تھے اس قافلے میں، اور ان کی بیوی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری ہیں، تو پھر وہ رکے اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ بہرحال پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے جا رہے تھے اور تبوک پہنچنے تک راستے میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ مثلا
تبوک اور مدینہ کے درمیان قوم سمود آباد تھی۔ وہ جگہ ہے جہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا علاقہ تھا جس کا نام ہجر ہے، اور یہ مدینہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ اور مسلمانوں نے جب ہجر میں ان کے اتنے اونچے اونچے محل اور قلعے دیکھے اور پہاڑ تراش تراش کے بنے ہوئے تو یہ اتنے حیران ہوئے کہ یہ کیسی کاریگری ہے، اور انہوں نے اندر جا کر تو محلات کو اور گھروں کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنی سواریوں کو روکا، محلات کی طرف بھاگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ جو معذب قومیں ہیں، یعنی جن پر اللہ کا عذاب اترا ہوتا ہے، وہاں سے روتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے گزرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈالی اور بڑی تیزی سے چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی سے نکل گئے۔ اور یہاں پر جو ہجر کا علاقہ ہے، یہاں پہ مسلمان تھکے ہارے تھے، تو انہوں نے قوم سمود کے کنووں سے پانی بھی لیا، وضو بھی کیا، اپنے مشکیزے بھی بھرے، آٹا گوندھا اسی پانی سے، اونٹ ذبح کر کے گوشت دیگوں میں چڑھایا تاکہ کھانے کا بندوبست ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قوم سمود کے کنووں کا پانی مت پیو، اس پانی سے نماز کے لیے وضو بھی مت کرو، اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، تم خود مت کھانا، اور آج رات تیز آندھی آئے گی، اس لیے کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر نہ جائے، اور اگر بہت ضرورت ہو تو پھر اپنے ساتھی کے ساتھ جائے۔ اب یہ سارا اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود وہ پانی بھی پھینک دیا گیا، اور وہ آٹا بھی جو ہے اور گوشت بھی سارے کا سارا وہ ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی پی لو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ رات کو ایک آندھی آئے گی اور کوئی اکیلا باہر نہ جائے، تو یہ اب سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم ہدایت تھی، اور ہر کسی نے آپ کی یہ بات مانی۔ 2 لوگ جو ہیں وہ باہر نکل پڑے، اور ہوا یہ کہ ایک جو تھا نا اس کا تو گلا جو ہے وہ دبا دیا گیا، یعنی آندھی سے شدید وہ ایک طرح سے یعنی ہرٹ ہوا، اور دوسرا جو تھا نا وہ اڑتا اڑتا قبیلہ بنو طے کے پہاڑوں میں جا گرا۔ تو یہ جو بنو طے کے پہاڑوں میں جا گرا تھا نا، اس کو قبیلہ طے کے لوگوں نے پکڑا، اس کو رکھا، پھر مدینہ اس کو لائے۔ وہ پہنچا مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے جو دوسرا تھا اس کی بھی جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا میں نے اکیلے جانے سے منع نہیں کیا تھا، وہ اپنے ساتھی کے بغیر کیوں نکلا؟ بہرحال پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب دوران سفر کچھ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیکھنے میں آئے۔ ایک تو یہ کہ موسلا دھار بارش ہوئی۔ جب مسلمان ہجر یعنی قوم سمود کے علاقے سے تھوڑا اور آگے بڑھے تو راستے میں ایک بار پھر پانی ختم ہو گیا، اور پیاس کی شدت ایسی تھی کہ مسلمانوں کو لگا کہ ان کی جانیں نکل جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ ہمیں تبوک کے حالات تو سنائیے، یعنی غزوہ تبوک کے۔ تو انہوں نے فرمایا ہم تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک منزل پر پڑاؤ کیا، ہمیں شدید پیاس نے نڈھال کر رکھا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جان ہی نکل جائے گی، اور کوئی شخص پانی کی تلاش میں نکلتا تو پلٹ کر واپس ہی نہ آتا، اور ہمیں خدشہ لاحق ہو جاتا کہ وہ تو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیے، اور اونٹ کے میدے سے پانی نچوڑ کر وہ پیتے، کچھ اپنے اوپر ڈالتے اور اپنی گرمی کی شدت کو کم کرتے۔ اور یہ منظر دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائیں مانگنے کی صلاحیت سے خوب نوازا ہے، تو آپ کی دعائیں ہمارے لیے باعث برکت ہوں گی، آپ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم چاہتے ہو میں دعا کروں؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ضرور دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسی وقت چاروں طرف سے بادل گھٹائیں آ گئیں، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں کتنا پلیزنٹ ہو گیا ہوگا موسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کیا، اور صحابہ کرام نے بھی پانی بھی پیا، سواریوں کو پلایا، مشکیزیں بھی بھرے۔ اور ایسے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح تیز بارش ہوئی تو میں نے ایک منافق سے کہا کہ کیا اس معجزے کے بعد بھی تجھے عقل نہیں آئی؟ تو وہ جل کے بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک بدلی آئی اور برس گئی۔ اور اس شخص کا نام زید بن لسیت بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید اس نے بعد میں توبہ کی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کوئی نہیں کی تھی اور یہ اپنے نفاق پر ہی مرا تھا، اللہ عالم۔ پھر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تو آپ کی خدمت میں اس وقت ایک صحابی عمارہ بن حزم بھی تھے، اور یہ بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک رہے تھے، یعنی بہت ایک اکابر صحابہ میں سے تھے، انصار صحابہ میں سے، اور انہی کے خیمے میں یہ منافق زید بن لسیت نامی جو ہے یہ بھی رہتا تھا، اور یہ بنو کینکا کا یہودی تھا۔ یہ مسلمان ہوا، لیکن اس کے اندر سے یہ نہ یہودیت نکلی اور نہ ہی نفاق نکلا۔ تو یہ کہنے لگا ان سے، عمارہ رضی اللہ عنہ سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ خود نہیں پتا کہ میری گمشدہ اونٹنی کدھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک منافق یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اگر یہ سچے نبی ہیں اور آسمان سے وحی آتی ہے تو ان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ ان کی گمشدہ اونٹنی کدھر ہے؟ تو یقیناً میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری اونٹنی کدھر ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری اونٹنی وادی میں فلاں گھاٹی پر ایک درخت میں لگام اٹک جانے کی وجہ سے رکی کھڑی ہے، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ صحابہ گئے اور آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے اونٹنی لے آئے، اور یہ کاروائی ساری اب عمارہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوئی تھی۔ وہ واپس آئے تو خیمے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو یہ واقعہ سنایا، اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایک منافق آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو عمارہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں موجود ایک شخص فوراً بولا کہ اللہ کی قسم یہ باتیں تو زید بن لسیت نے آپ کے واپس آنے سے تھوڑی دیر پہلے کی تھیں۔ تو عمارہ رضی اللہ عنہ نے زید کو پکڑا اور اس کو خیمے سے باہر پھینک دیا، اور اس کو کہا کہ آج کے بعد میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا منافق میرے ہی خیمے میں رہ رہا ہے۔ اور جب اونٹنی واپس آئی تو پھر اس وقت بھی کہتے ہیں کہ زید نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک و شبے کا شکار تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ تو اللہ عالم، بعض مورخین کہتے ہیں کہ توبہ کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے بد عقیدے پر ہی یہ مرتے دم تک رہا تھا۔ پھر ایک اور تھا جلاس بن سوید، اور یہ بھی ساتھ تھا، پورا ایک ٹولہ تھا نا منافقین کا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، اور ان کا کام تھا لشکر میں مسلمانوں کو رومن سے، عیسائیوں سے ڈرانا، اور صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، اور کبھی کہتے تھے بنی اصفر سے جنگ لڑنا بچوں کا کھیل ہے، انہیں دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے کمزور اور آسان ایک ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل ہم سب رسیوں میں جکڑے ہوئے کرا رہے ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں، موریل ڈاؤن کرنے والی، استہزائیہ۔ پھر اسی طرح سے یہ جو جلاس بن سوید ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے، نعوذ باللہ، اگر محمد سچا ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس کا اپنا ایک سوتیلا بیٹا تھا جلاس کا، اور اس کا نام تھا عمیر، اور یہ یتیم ہو گیا تھا، اور اس کی ماں نے جلاس سے شادی کی، اور جلاس اس کو اچھا ٹریٹ کرتا تھا، تو عمیر کو اس سے پیار تھا۔ تو عمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم بلا شبہ تم گدھے سے بھی بدتر ہو، اور اللہ کے رسول سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مجلس کی خبر بھی دے دی،
اور پھر آپ نے اس وقت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ، یہ لوگ تو برباد ہونے پر تلے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کیا ماجرا ہے، اور اگر یہ اپنی باتوں سے مکر گئے تو ان کو بتانا کہ تم لوگوں نے فلاں فلاں باتیں کی ہیں۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو صرف گپ شپ کر رہے تھے، کوئی سنجیدہ بات تو نہیں تھی، اور وقت گزاری کر رہے تھے۔ تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ یعنی تمہیں یہی ملے ہیں؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں، یعنی یہ جو بے وقوف مسخرے ہیں جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر دیکھا دیکھی یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو ان کو تو شاید ہم معاف بھی کر دیں، تو دوسرے گروہ کو جو جان بوجھ کے پوری بد عقیدگی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کو تو ہم عذاب دیں گے، یقیناً وہ مجرم ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ وہ ضرور قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کلمہ کفر ہے، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس کے بارے میں جلاس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب اس نے یہ آیات سنی تھی کہ کس طرح میری خیمے میں کہی ہوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے اور اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو یہ بھی پکی توبہ کر کے سرخرو ہو گیا تھا۔ اللہ عالم۔ پھر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے باغ کے پاس سے گزرے تھے، اور یہ ایک عورت کا باغ تھا۔ اس کے پھل پک کے تیار ہو چکے تھے اور اتارنے ابھی باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس باغ کا اندازہ لگاؤ، تخمینہ لگاؤ کہ کتنے پھل ہوں گے اس میں۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے حساب بتائے۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری لائے ہیں صحیح بخاری میں، جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح تخمینہ لگانا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کا تخمینہ لگایا 10 وسق، یعنی 1500 کلو گرام تقریباً، اور عورت سے کہا کہ پھل اتارنے کے بعد اسے تول کر ذرا مقدار معلوم کر لینا، ہم واپسی پر آئیں گے تو ہمیں بتانا کہ کتنا تھا، اور ہم تم سے عشر بھی وصول کریں گے۔ اور واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس عورت نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تخمینے کے مطابق 10 وسق کھجوریں اتری تھیں۔ پھر ایک اور خوش نصیب صحابی ہیں ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری، اور ان کو ابو رحم غفاری کہا جاتا ہے اور مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہوا، جس کو وہ خود روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ ایک رات میں نے وادی اخضر میں آپ کے بالکل قریب رہ کر سفر کیا۔ دوران سفر مجھے اونگ آ گئی اور میں بار بار بیدار ہوتا، مگر میری آنکھیں بوجھل ہوتی جاتی تھیں۔ میری اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری اونٹنی آپ کے پاؤں مبارک کو ہرٹ نہ کرے، مسل نہ دے، تو اس لیے میں اپنی اونٹنی کو پیچھے کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ نہ لگے، اور اسی دوران میری آنکھ لگی اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ اب سوچیں کتنے یہ تھکے ہوئے اور ایگزاسٹڈ فٹیگڈ ہوں گے سارے۔ تو کہتے ہیں میری اونٹنی آگے بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ٹکرا گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور درد کی شدت سے آپ کے منہ سے آواز نکلی تو میں جاگ اٹھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف فرمائیے اور میری بخشش کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق مجھے معاف بھی کیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غفار قبیلے کے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ کون شریک سفر نہیں ہو سکا، فلاں فلاں، اور اس طرح کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا ہی انتہائی خوبصورت طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو کمفرٹیبل کرتے تھے ان کے انٹرسٹ کی باتیں ان کے ساتھ کر کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے راستے میں تقریباً 15 مساجد ہیں جن میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔
کیونکہ غزوہ تبوک کے لیے یہ جو سفر ہے مدینہ سے تبوک کا، یہ تقریباً 900 کلومیٹرز کا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو آرام فرماتے، ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے جہاں جہاں نماز پڑھی وہاں پر بعد میں مساجد بنائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 مقامات پر یہ مساجد کے نام آتے ہیں جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر کچھ اور واقعات۔ ایک لاغر اونٹ تھا جس کو کہ اس کے مالک نے چھوڑ دیا کہ اب یہ میرے کسی کام نہیں ہے، تو مسافروں میں سے ایک شخص نے یہ لاوارث اونٹ جو ہے یہ سنبھال لیا۔ چند دن اس نے اسے خوب کھلایا پلایا اور وہ چلنے پھرنے لگا، اور تھوڑی سی مزید محنت کے بعد وہ سفر کے بھی قابل ہو گیا۔ اب وہ جو مالک تھا اونٹ کا، اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ مجھے واپس کرو۔ تو اب یہ جو دیکھ بھال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ مریل اونٹ تو میں نے چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، اب یہ میرا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی اونٹ، گائے یا بکری کو بے آب و گیا صحرا یا جنگل بیابان میں مرنے سے بچایا تو وہ جانور اسی کا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی سعادت جو آئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حصے میں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ہجر اور تبوک کے درمیان پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے، تو میں بھی پانی کا برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا، تو واپسی پر کچھ تاخیر ہو گئی اور صحابہ کو خدشہ ہوا کہ سورج نکل آئے گا اور فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے، اب یہی تھا کہ جو ان کو نزدیک ملے، ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ وہاں نہیں ہوں گے یا واٹ ایور دا میٹر واز، ان کی نظر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر پڑی اور اللہ کا یہی حکم تھا تو کہ آپ نماز پڑھا دیں، تو لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر نماز شروع کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف ایک رکعت پڑھا چکے تھے، تو صحابہ نے سبحان اللہ کہہ کر ان کو متوجہ کرنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا کہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں، اور پھر ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں ادا کی، سبحان اللہ، اور جب انہوں نے نماز مکمل کی تو آپ نے اٹھ کر اپنی ایک رکعت جو آپ کی رہ گئی تھی وہ پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت بر وقت پڑھنے پر صحابہ کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے کہ تم نے بہت اچھا کیا، بلا شبہ کوئی بھی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوا جب تک اس نے اپنی امت کے ایک صالح مرد کے پیچھے نماز پڑھ نہ لی ہو، یعنی اس نے ایک جماعت تیار کر لی ہے۔ اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ نبی نہ ہوں موجود تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، یعنی اتنا ذہن تیار ہو چکا ہے، اتنا تفقہ دین کا آ چکا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے ایک عدل و انصاف کا بھی واقعہ سامنے آیا۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور یہ غزوہ میرے بہترین اعمال میں سے ہے۔ اس غزوے کے دوران میرے خادم کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی، اور اس نے میرے خادم کے ہاتھ پر دانت گاڑ کر کاٹ لیا، اور میرا خادم اپنا ہاتھ چھڑانے لگا تو اس دانت کاٹنے والے آدمی کے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور اب وہ اپنے دانتوں کی دیت یا قصاص مانگنے لگ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، اور خادم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو صرف اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، میرا تو مقصد دانت توڑنا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے آدمی سے کہا کہ تم اپنے ہی بھائی کو دانت سے یوں کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں کوئی دیت نہیں ملے گی، کیا تم اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے؟ یعنی اب وہ کیا کرتا کہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں ہی رہنے دیتا کہ تاکہ تم اس کو چبا جاتے۔
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ میں اسے حکم دوں کہ وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے دے اور تم اسے اونٹ کی طرح چباتے رہو؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انصاف ہے وہ بہت ہی ایک اور ہی شاندار لیول کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر تبوک کے جو باغات ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات میں ہے، اور آپ کی ایک پیشن گوئی کی حرف بحرف تعبیر ہے کہ تبوک کا علاقہ ایک صحرا تھا اور بیابان تھا جہاں پہ پانی کی شدید قلت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور آج یہ علاقہ جو ہے یہ باغوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ ہوا کہ کھانے میں برکت ہوئی، اور یہ بارہا ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ ایک دو واقعات دیکھ لیتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر تبوک پہنچا تو پانی اور خوراک کی شدید قلت تھی، تو پانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تبوک کا چشمہ تیزی سے رواں ہو گیا تھا، اور خوراک کی قلت کو دور کرنے کے لیے صحابہ نے اجازت طلب کی کہ ہم کچھ اونٹ ذبح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر اونٹ قربان کر دیے گئے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، پھر اتنا لمبا سفر ہم کیسے طے کریں گے؟ آپ سارے لوگوں کا زاد راہ منگائیں اور ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور برکت کی دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور چٹائیاں بچھا دی گئیں، اور جس کے پاس جو کچھ تھا، کوئی مٹھی بردانے لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آیا، یہاں تک کہ چٹائی پر معمولی مقدار میں چیزیں جمع ہو گئیں۔ 30,000 لوگ اور معمولی مقدار میں چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے برکت کی دعا کی، تو کھانا جو ہے وہ پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے برتن بھر لو، تو صحابہ نے اپنے اپنے برتن بھرنے شروع کیے، اور چٹائی پر رکھا ہوا زادرہ جوں کا توں تھا، اور صحابہ اپنے برتن بھر بھر کے لے جا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ایک خطبہ بھی دیا تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک جا رہے تھے، اور جب ایک دن رات کا سفر باقی رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کی غرض سے پڑاؤ کیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جاگتے رہیں اور فجر کے لیے سب کو جگائیں، لیکن وہ بھی سو گئے تھکن کی وجہ سے، اور نماز جو ہے فجر کی وہ قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو آپ نے فرمایا بلال، کیا میں نے تمہیں آج رات فجر کی نماز کی حفاظت کرنے کو نہیں کہا تھا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے گہری نیند آ گئی، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ذرا باہر نکل کر تو پھر آپ نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی، پہلے 2 سنتیں پڑھی اور پھر اس کے بعد 2 فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، اور اسی صبح آپ نے 30,000 مجاہدین اسلام سے خطاب فرمایا، اور اس میں ان سب کے عقائد کی، اخلاق کی، کردار کی اصلاح کی اور انہیں دینی تعلیمات بتائیں، اور اس میں سے مختصراً کچھ باتیں جو ہیں ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور سب سے مضبوط کڑا اللہ کا تقوی ہے۔ بہترین ملت ملت ابراہیم ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور بہترین قصے قرآن مجید کے ہیں۔ بہترین کام وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو، اور بدترین کام بدعت ہے۔ سب سے اچھی رہنمائی انبیاء کرام کی رہنمائی ہے، سب سے اعلیٰ و ارفع قتل شہداء کا ہے۔ پھر فرمایا سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، صدقہ دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ وہ مال جو کفایت کر جائے اور وہ تھوڑا ہو تو وہ بہتر ہے اس مال سے جو غافل کر دے لیکن ہو وہ زیادہ۔
پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا موت کے وقت کی جانے والی معذرت بہت بری ہے اور بدترین شرمندگی قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینا گناہ قرار دیا، مسلمان کے قتل کو کفر قرار دیا، غیبت سے روکا، جھوٹی قسم کھانے سے روکا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو معاف کر دے اللہ اسے معاف کر دے گا، جو غصہ پی جائے اللہ اسے اجر دے گا، جو مصیبت پر صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو سنن النسائی کی روایت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا شبہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل کام کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے، اور بے شک لوگوں میں سب سے برا وہ فاجر شخص ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پھر ایک خوش نصیب صحابی عبداللہ ذوالبجادین، یہ عبداللہ ذوالبجادین جو ہیں یہ مزینہ قبیلے کے ایک فرد تھے، یتیم تھے اور ان کو ان کے چچا نے بڑی شفقت سے پالا۔ یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں، تو چچا نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ غصے میں آ کر جو کچھ دیا ہوا تھا عبداللہ کو وہ بھی لے لیا، ان سے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ان کی ایک چادر لی، اس کے 2 حصے کیے، چادر کو بجاد کہتے ہیں، اور ایک انہوں نے اپنا ازار بنایا، دوسرا اپنے اوپر اوڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے۔ اور ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کی رودات سنی تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ ذوالبجادین، تم عبداللہ ہو ذوالبجادین، 2 چادروں والے۔ کتنے پیارے پیارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے لوگوں کو۔ ذات النطاقین ان کو اسماء بنت ابی بکر کو دیا تھا۔ تو یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر یہ تبوک میں ساتھ گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میں اس عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں، یعنی کسی کافر کے ہاتھوں یہ نہ شہید ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو شہادت کی آرزو تھی اور آپ نے میری سلامتی کی دعا کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے نکلو گے تو اس دن اگر تمہیں بخار ہو گیا اور تم بخار کی وجہ سے فوت ہو گئے تو تم شہید ہی ہوگے، اور اگر تمہیں سواری نے گرا کر کچل دیا تب بھی تم شہید ہوگے، تم جس طرح بھی مرو گے اللہ کی راہ میں تم شہید ہی قرار پاؤ گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ تبوک پہنچ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں سخت بخار ہوا اور اسی بخار کی وجہ سے تبوک ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ روشن ہے، تو میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ آگ کا شعلہ روشن کیے ایک قبر کے کنارے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ان کی نعش کو، عبداللہ ذوالبجادین کی نعش کو نیچے اتارا، قبر میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا الی اخاکما، ان دونوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو کہ اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں لٹایا اور فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش آج اس قبر میں میں ہوتا۔ پھر اس دوران کچھ اور واقعات بھی ہوئے، کچھ جو شکاری صحابہ تھے وہ اجازت طلب کر کے شکار کرنے گئے اور ڈھیر سارے جنگلی گدھے اور ہرن شکار کر کے لائے، پھر ایک ضیافت بھی ہوئی تبوک میں ہی۔ پھر اسی طرح یہیں پر تبوک ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔
مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رو بتا کر کے میری مدد کی گئی ہے، پورے روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ میری امت کے کسی فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، اور ہر نبی کو ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا، جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں چھوٹی سی بات اور کہہ کر اور اتنے بڑے میننگ ایکسپلین کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت جب کہ میں سو رہا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے تو کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ اور آج تم وہی خزانے نکال رہے ہو۔ پھر راستے میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں کہ جن کے ساتھ کسی سے صلح ہوئی، کوئی جزیہ پر جو ہے وہ راضی ہوا۔ تو یوحنا بنت رعبہ یہ بھی ایک حکمران تھا، اور ایلا کا علاقہ تھا، اور تقریباً 300 افراد کا یہ حاکم تھا۔ اس نے جزیہ دے کر اپنی حکومت بچائی، اور ایک سفید خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے میں لایا۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور اس کو ایک خوبصورت یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحفے میں عطا فرمائی۔ اور جن لوگوں کے ساتھ آپ جزیے کا معاملہ کر رہے تھے، آپ دیکھیں اب تبوک میں آنے جانے کے حکمتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، منافقین کی ایک فلٹر دوبارہ سے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھی مختلف یہ جو عرب کرسچن اقوام تھی ان پر وہ جزیہ دے کر اور اپنی حکومتیں بچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایک پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ اب یا جزیہ دے رہا ہے اور یا وہ مسلمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے چھوڑنے کے وقت۔ اور جو جزیے پر راضی ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان نامہ ایک تحریر کر دیا کرتے تھے۔ پھر دومت الجندل یہ ایک جگہ ہے، اور یہ تبوک سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، اور ہمیں ابھی بھی یہ اتنی دور لگتی ہیں جگہیں، تو اس وقت کے لحاظ سے سوچیں کتنی دور ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی عیسائی ریاست تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تقریباً 400 پلس مجاہدین دے کر تو بھیجا، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ دومت الجندل کا جو حکمران ہے عقیدر، اس کو گرفتار کرنا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہدین بھی بہت تھوڑے ہیں، اور وہ قلعہ اتنا اونچا اور ہم میدان میں، تو ہم مطلب کیسے یہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دشواری نہیں ہوگی، وہ اپنے قلعے کے باہر نکل کر ایک گائے کا شکار کر رہا ہوگا، اس وقت تم اس کو گرفتار کر لینا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چلے، اور ادھر عقیدر اس بندے کا نام تھا، تو یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قلعے میں موجود تھا، اور یہ چھت پہ تھا اور انجوائے کر رہا تھا اپنا یعنی بالکل عافیت میں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک بالکل موٹی تازی گائے ہے، اور مون لٹ نائٹ ہے، اور گائے جو ہے وہ قلعے کے بالکل دروازے کے پاس آ گئی ہے، اتنی صحت مند۔ اور اس نے جب دیکھا تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ایسی گائے کو اب کون مس کرتا ہے، یعنی یہ تو بڑا ہی زبردست ایک شکار ہے، اور اس طرح کا شکار ڈھونڈنے کے لیے تو ہمیں کئی کئی 100 میل کہیں تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور یہ چل کے خود ہمارے دروازے پہ آ گئی ہے۔ تو قیدر نے کہا کہ میں اب گھر آئی ہوئی نعمت کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا، تو یہ فوراً اس نے گھوڑا تیار کرایا، اسلحہ لیا، اور اپنے بھائی سمیت کچھ اور لوگ ساتھ لیے اور باہر نکلا۔ اور جب وہ باہر نکلا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیار تھے، ان کے مجاہدین نے اس کو گرفتار کیا عقیدر کو۔ اس کا بھائی جو ہے حسان وہ مزاحمت میں مارا گیا، اور کچھ اس کے غلام جو ہیں وہ بھاگ کر قلعے کے اندر گھس گئے۔ بہرحال عقیدر نے گرفتاری دی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عقیدر کو لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اور اس وقت جو ہے نا پھر عقیدر نے
ایک سٹیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے بھی اس شرط پہ صلح کی کہ میں مسلمانوں کو کچھ مال دے دیتا ہوں، تم میرے خاندان کی جان بخشی کر دو۔ تو اس نے مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زریں اور 400 نیزے دیے۔ بہرحال پھر یہ لے کر پھر خالد رضی اللہ عنہ عقیدر کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس نے ایک ریشمی حلہ بھی پہن رکھا تھا، اور یہ سارا جو ریشمی حلہ ہے اسی کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بہت اس کی نرمی پہ جب ایک حیرت کا اظہار کیا، تو آپ دیکھیں کتنے سال اب گزر گئے ہیں، سن 5 ہجری اور اب سن 9 ہجری ہے، اور تقریباً 4 سے 5 سال گزر چکے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ احسن من ھذا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیادہ شاندار ہیں۔ اور یہ جو قبا ہے، یہ ریشم کی یا جبہ، یہ عقیدر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا نا کہ عقیدر گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا، تو عقیدر نے خود کہا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت گائے کا آنا اور میرا نکلنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یعنی حکمت کے سوا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہوا، لیکن بعد میں ارتداد کی جنگوں میں یہ مرتد ہو گیا عقیدر پھر سے، اللہ عالم۔ پھر ایک اور صحابی کعب بن عجرہ اور واصلہ بن اسقا، اتنا خوبصورت ان کا واقعہ ہے دونوں کا۔ واصلہ بن اسقا جو ہے نا، یہ اپنے والدین، چچا اور بہن کے ساتھ مدینہ کے باہر رہتے تھے، اور یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہوا تھا، اور بڑی ان کا دل تھا کہ والد، چچا وغیرہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ ایک دن انہوں نے جو ہے نا اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو ان کے والد تو بہت ہی ناراض ہو گئے، اور پھر ان کے چچا بھی ناراض ہوئے۔ پھر ان کی بہن اندر سے نکلی، تو بہن نے کہا کہ تم مجھے تعلیمات دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ بہن مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے بہن کو کہا کہ میرے لیے تبوک کے لیے زادِ راہ تیار کرو، اور زادِ راہ لے کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ یہ ساتھ تبوک جا سکتے۔ تو انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنا اونٹ دے دے، ایک سواری مجھے دے دے، میں اپنے مال غنیمت کا حصہ اس کو دے دوں گا۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میں تمہیں اپنا اونٹ دیتا ہوں، اور اونٹ بھی دے دیا۔ اور پھر یہ جو سریہ دومت الجندل ہوا نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ والا، اس میں یہ واصلہ بن اسقا ساتھ تھے۔ ان کو جب مال غنیمت ملا تو ان کے حصے میں تقریباً 6 اونٹ آئے تھے، اور یہ 6 کے 6 اونٹ لے کے کعب بن عجرہ کے پاس پہنچے اور دوران سفر ہی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لیں، آپ غنیمت کا حصہ لیں حسب وعدہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، تم اپنے اونٹ رکھو۔ تو اس سے کچھ اسکالرز نے یہ بات بھی بہرحال ڈرائیو کی ہے کہ وہ لیا جا سکتا ہے، معاوضہ لیا جا سکتا ہے بعض اوقات دین کی خدمت کرنے کا، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال ان صحابہ کا تو کوئی کمال ہی لیول تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں رومیوں پر حملے کی ایک مشاورت کی ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور ہرقل کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تھی تو اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا، تنوخی ایک آدمی تھا قبیلہ تنوخ کا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اس کو ہرقل نے بتا کر بھیجی تھی، اور وہ ان کی روشنی میں انہیں اچھی طرح سے جانچ کر واپس گیا۔ مہر نبوت کا اس نے دیدار بھی کیا، اور یہ ساری علامات ہرقل نے اس کو بتائی تھیں کہ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سرخ آنکھیں ہیں، یعنی سرخ ڈورے ہیں آنکھوں میں۔ ایک ایک بات کا تو ان کو پتا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو بہرحال وہ جو ہرقل کا جاسوس ہے وہ واپس گیا، اور ہرقل کو سمجھ آ گئی، اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد ایک خط بھی پہنچ چکا ہوا تھا ہرقل کو۔ تو اب مزید یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے، لیکن پھر ایمان اس کی قسمت میں نہیں تھا، اور پھر اس کو
بڑی سخت اپنی بادشاہت کی فکر ہوئی اور اس کو یہ ہوا کہ یہ کہیں میری حکومت کا تختہ ہی نہ الٹ دیں، اور یہ ڈر کے مارے نکلا ہی نہیں۔ نصرت بالرعب والی بات ہرقل کے حوالے سے جس طرح پوری ہوتی نظر آئی ہے، وہ حیران کن ہے کہ اتنی بڑی سپر پار 30,000 مجاہدین، کھانے پینے کو نہیں ہے ان کے پاس، سواریاں پوری نہیں ہیں ان کے پاس، وہ خوف کے مارے نکلا ہی نہیں ہے۔ اور بہرحال پھر مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ ہمارا آنے کا مقصد حل ہو چکا ہے، دشمن خوف زدہ ہو چکا ہے، عیسائی حکمرانوں نے بہت سونے صلح کر لی ہے، تو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ اور یہ لشکر جو ہے یہ کامیابی کامرانی کے ساتھ واپس چلا۔ اور واپسی پر بھی کچھ واقعات ہوئے، مثلاً ابو قتادہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کی ایک واردات واپسی کی سناتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ اپنی سواری پر ایک طرف جھک گئے، اور مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں آپ گر نہ جائیں، تو میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر سیدھا بٹھا دیا تو آپ جاگ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابو قتادہ ہوں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ گر نہ جائیں، اس لیے میں نے آپ کو سہارا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ابو قتادہ کے لیے دعا کی، حفظک اللہ کما حفظت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ اور ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ سفر کی تکان کی وجہ سے آپ پھر سو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آگے بڑھ کر آپ کو سہارا دیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابو قتادہ کیا خیال ہے رات کے آخری پہر آرام کر لیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے کہا کہ اچھا دیکھو کہ ہمارے پیچھے کون کون آ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو 2 یا 3 مسافر تھے، یعنی اکٹھا تو سارا لشکر ایک پریڈ کی شکل میں ٹریول نہیں کرتا تھا نا، ایک جگہ پہ آپ پہنچتے تھے تو فرض کریں آپ ایک صبح پہنچے ہیں تو باقی کا لشکر آتا کرتا کہتے ہیں کہ مطلب شام ہو جاتی تھی، پورا دن لگتا تھا۔ تو آپ نے ان 2-3 کو بلانے کا حکم دیا، تو میں نے انہیں جا کے اطلاع دی کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً حاضر ہوئے اور ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ کر لیا۔ تو میرے پاس پانی کا ایک برتن اور پینے کے لیے ایک چمڑے کا ڈول تھا۔ سب تھکے ہوئے تھے، رات کا آخری پہر تھا، خاموش فضا تھی، ہوا چل رہی تھی اور ہم سب گہری نیند سو گئے، اور پھر ہم میں سے کوئی بھی فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم بھی نماز باجماعت ادا کر کے شیطان کو ذلیل و خوار کریں گے جس طرح اس نے ہمیں نماز سے مؤخر کر کے پریشان کیا ہے۔ پھر تبوک سے واپسی پر منافقین نے ایک، یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لاسٹ سٹرا، یہ انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے سوچا کہ واپسی پر ایک تنگ گھاٹی میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم آپ کے قریب ہوں گے، ہم اونٹنی کو خوف زدہ کریں گے اور اس کے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں گے اور پہاڑی سے اس کو نیچے دھکیل دیں گے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ اپنے 3 صحابہ عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان اور حمزہ بن عمرو اسلمی کو رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر چلے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم پیچھے رہنا، عمار بن یاسر نے آپ کی سواری کی لگام تھام لی، اور پھر اسی طرح سے سفر جاری رہا، اور ادھر منافقین نے بھی پلان اپنا مکمل کر لیا، اور یہ تقریباً یا 13 تھے یا 15، بعض اہل مغازی نے ان کی تعداد 12 لکھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے تاکہ شناخت نہ ہو سکے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے لشکر کو کہا تھا کہ وادی کی نشیبی زمین پر سفر کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود گھاٹی پر پہنچے۔ تو منافقین کے ٹولے کو دیکھ لیا آپ نے، اور آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار آئے، اور آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو بھگا دو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ لاٹھی لے کر ان کی سواریوں پر پل پڑے اور انہیں مار بھگایا، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید ہمارا تو بھید کھل گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی ہے، تو یہ بھاگے اور وادی میں جا کر لشکر میں گھس گئے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو لے کر گھاٹی سے بحفاظت اترے۔
تو تیسرے صحابی حمزہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس دوران آپ کی سواری سے کچھ سامان گر گیا تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری انگلیوں میں روشنی پیدا کی اور ہم نے رات کے اندھیرے میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر آپ کی گرنے والی چیزیں اٹھائیں اور انہیں لے کر گھاٹی سے اتر آئے، اور گھاٹی سے نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے ان حملہ آوروں کو پہچانا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو اندھیرا چھایا ہوا تھا اور منہ بھی انہوں نے چھپا رکھے تھے، لیکن میں فلاں فلاں شخص کی اونٹنی کو پہچان گیا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے تھے، ان کا کیا ارادہ تھا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی کو معلوم ہوگا، آپ ہی آگاہ فرمائیے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ جب میں گھاٹی پر پہنچ جاؤں تو مجھے نیچے گرا دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح یہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے نا بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا عذر بھی قبول فرمایا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ نے وادی میں ہمیں چلنے کو کہا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا آپ کے اعلان کا، ہمیں تو یہی پتا چلا کہ آپ گھاٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے پیچھے آ گئے تھے، تو آپ ہم سے درگزر کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے 12 افراد منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے، ان میں سے 8 کو جہنم کا چراغ کافی ہوگا جو ان کی رگے قلب کو بھسم کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتائے تھے، اسی لیے ان کو صاحب السر یا صاحب سر رسول کہا جاتا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی یہ خدشہ رہا کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، سبحان اللہ، اور وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ جواب دیا کہ نہیں، لیکن آپ کے بعد میں کبھی کسی کو یہ گارنٹی نہیں دوں گا، یعنی اس لیے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی جنازے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے، اور اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی جا کر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ چلیں جی انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔